अगर दो मिनट में आपको बताऊं कि कुरान से जुड़ने का फायदा क्या है और कुरान से किनारा कशी का अजाब क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे जिक्र को लाजिम कर लेगा, यहाँ पर जिक्र से मुराद कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसाते रिज्क से, कुशादा रिज्क से माला माल कर देंगे। और खुदा किसी ने कुरान से किनारा कशी की, कुरान से एराज किया, कुरान को अपने पीठ के पीछे छोड़ दिया, तो तमाम तरुसातों के बावजूद दुनिया का माल, दुनिया की जगह ऐसे आदमी के लिए तंग हो जाएगी। लिहाजा ऐसी मजालिस के फजाइल में जहां यह हदीस बयान की जाती है कि जहां कुरान का जिक्र हो वहां पर मलाइका हाजिर होते हैं और अपने परों से मजलिस में शरीक अफराद और खवातीन को ढांप लेते हैं। अल्लाह का सकीना नाजिल होता है। हमें चाहिए कि आज के प्रोग्राम में हम सवाब की नीयत से बैठें और दुआ करें कि हमें जो कुछ इल्म हासिल हो कुरान के इस प्रोग्राम में, अल्लाह पाक हमें उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अजीज तलबा तालिबात, आपको इंतहाई संजीदगी के साथ में सवालात सुनना है और सवालात के जवाब देना है जो आज के मुंतज़मीन कार आपको हिदायत के तौर से बताएंगे। मैं सिर्फ ऐलान कर दूं कि आज के प्रोग्राम के लिए जज मौलाना अफसान साहब रहेंगे और हाफिज गुलजार साहब रहेंगे। जज हजरात अलहदा अपने नफिस का एहतमाम फरमा लें। और आज के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं आज के मुंतज़मीन कार को दावत देता हूँ कि आप आए और आपके हिसाब और आपके मसलक के मुताबिक प्रोग्राम को चलाएं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस प्रोग्राम की जो सादतें, जो बरकतें, जो सवाब हो सकते हैं, हम में से हर एक को अल्लाह पाक अता फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी साबिक है इस कुरान स्टडी प्रोग्राम को चलाने में दामे दर में जो मदद करते हैं, अल्लाह ने जो वादा फरमाया कुछ खबरें थी, अल्लाह ताला हम में से हर एक को उसमें शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज हम सब अंडरस्टैंड कुरान क्विज के मुसाबके में यहाँ पर तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। इस एतबार से सबसे पहले मैं हल्का मजलिस मसला के तमाम मुंतज़मीन का, सदर और अराकीन का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें अंजुमन स्कूल में अंडरस्टैंड कुरान की खिदमत करने का मौका दिया और यहाँ पर इस कोर्स को चलाने में उनकी तरफ से ताउन रहा। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के लिए मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी उमूर से लेकर तमाम चीज़ों में ताउन करने के एतबार से हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनकी पूरी टीम, तमाम असातिज़ा इकराम का, मौल्लिमीन व मौल्लिमात का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस वक्त हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए क्विज के सिलसिले में तलबा और तालिबात से हमारी बात हुई थी कि तरतीब क्या होगी। इस वक्त क्विज में हमारे पास बच्चों का ग्रुप अलग है और बच्चियों का ग्रुप अलग है। लिहाजा मुसाबके की शुरुआत तालिबात के ग्रुप से होगी और
اس میں 2 راؤنڈ ہوں گے، مطلب 10 ٹیمیں ہیں، تو 10 ٹیموں کو ہم نے قرعہ اندازی کے ذریعے سے 5-5 میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے راؤنڈ میں ہمارے پاس ٹیم امتیاز، عائشہ عتیق، اقرا سجاد اور علینا ارشاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے۔ ان کا یہاں پر پہلا راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، جیسے جیسے راؤنڈ رہے گا ویسے ہم ٹیموں کا اعلان کریں گے۔ آ جائیں۔ پہلے نشست پر بیٹھیں گے فاطمہ سلیم، فلک ناز۔ دوسری نشست پر امرین امتیاز، منال۔ اور تیسری نشست پر عائشہ عتیق، صالحہ عبدالشکور۔ چوتھی پہ اقرا سجاد، ہبا کفایت۔ پانچویں پہ علینا ارشاد، زویا ہدایت۔ طالبات کو ہم نے اس سے پہلے کوئز کے قوانین اور آداب بتا دیے تھے، پھر ایک بار تمام کے سامنے ہم بتانا چاہیں گے کہ یہ طلباء و طالبات کا الگ الگ مسابقہ ہے۔ مطلب طلبہ میں اول دوم سوم ہوگا، اسی طریقے سے طالبات میں بھی اول دوم سوم ہوگا۔ تو یہ پہلے راؤنڈ کی 5 ٹیمیں ہیں اور 5 ٹیمیں ہیں۔ یہ پہلے راؤنڈ میں سے ہم 2 ٹیمیں سلیکٹ کریں گے فائنل کے لیے۔ فائنل میں ہمارے پاس 4 ٹیمیں ہو جائیں گی، پھر اس میں سے انشاءاللہ تعالی ہم اول دوم سوم ٹرافی کے منتخب حضرات کو چنیں گے۔ بچوں میں ہمارے پاس، چونکہ بچے چاہتے ہیں کہ اپنی بہنیں آگے بڑھیں، اس کے لیے ان کی ٹیمیں کم ہیں، تو ان کے پاس 4 اور 3 کا گروپ ہے۔ تو جو 3 کا گروپ ہے اس میں سے ایک ٹیم آگے جائے گی، اور جو 4 کا گروپ ہے اس میں سے 2 ٹیم۔ تو پھر ان میں اول دوم سوم ہوگا۔ تو پہلے بچوں کے راؤنڈ ہو جائیں گے، پھر بوائز کے راؤنڈ ہوں گے، لیکن بوائز کے راؤنڈ ہم تکمیل تک پہنچائیں گے، یعنی پہلے ان کا فیصلہ کریں گے تاکہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی مسابقت ہو جائے، اور پھر بچیوں کے لیے آخری راؤنڈ میں تھوڑا سا گیپ دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلے راؤنڈ میں تمام طلباء و طالبات سے ہر ٹیم سے 4 سوالات کیے جائیں گے۔ سوالات کے لیے ترتیب ایسی بنائی ہے کہ مولانا نصر الدین صاحب انشاءاللہ سائل رہیں گے، تو پہلے 3 سوالات مولانا کریں گے۔ ان سوالات کے لیے آپ کے پاس ایک پیالہ آئے گا، اس میں آپ کے سوالات آپ کو منتخب کرنا ہے، تاکہ کل آپ یہ نہیں کہہ سکیں کہ مولانا نے مجھے مشکل کیا اس کو آسان کیا۔ تو انشاءاللہ تعالی مولانا وہ چٹھی میں جو نمبر ہوگا اسی کا سوال آپ کو کریں گے، آپ بتائیں گے کون سا نمبر ہے اور وہی سوال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے وقت کے اعتبار سے آپ کو پہلے راؤنڈ میں، ابھی جو راؤنڈ شروع ہے اس راؤنڈ میں سائل کے سوال کے مکمل ہونے کے بعد صرف 30 سیکنڈ، جیسے ہی سائل نے سوال مکمل کر دیا 30 سیکنڈ۔ اگر آپ نے سوال دھیان سے نہیں سنا ہے اور آپ ریپیٹ کرنے بول رہے ہیں تو ریپیٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ اصرار ہے کر رہے ہیں کہ ریپیٹ کریں تو آپ کو صرف 1 مارک ملے گا اگر صحیح جواب ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب جواب دے رہے ہیں تو پہلا جواب ہی آخری جواب ہو، دونوں میں سے جسے بھی اٹھ کے جواب دینا۔ اچھا، جواب کھڑے ہو کر دیں گے آپ تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے، اور جواب صاف اور واضح ہونا چاہیے۔ آپ سے جواب دوبارہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا جواب سننے میں نیچے غلط چلا گیا جج حضرات کو، سائل کو، تو اس سے آپ کا نقصان ہے، اس لیے آپ جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ جواب دیں گے۔ آخری چیز یہ ہے کہ جب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا تو ٹائم لیمٹ کم ہو جائے گی، 15 سیکنڈ ہو، اور بقیہ جو بھی اگر مقابلہ ہمارا ٹف ہوتا ہے تو جو بھی شرائط آگے بدل سکتے ہیں وہ اس وقت پر بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں مولانا نصر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مقابلہ شروع کر دیں۔
ایک چٹھی میں 3 سوال رہیں گے، تو ایک ہی مرتبہ میں تینوں سوال آپ کو کیے جائیں گے، تین 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 تین، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 نمبر 1 سے سوال ہے، انبیاء کا کیا راستہ تھا؟ صحیح جواب ہے۔ مائک آپریٹر آ رہے ہیں، مائک چل رہا ہے دوسرا۔ تین نمبر 1 کے لیے دوسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ صحیح جواب۔ تیسرا سوال ہے، قرآن کریم سے ہمارا طے شدہ تعلق کس بنا پر ہے؟ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ چوتھا سوال الفاظ میں سے ہے، وَمِلْءَ مَا کیا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔
اور بڑا ہلو اور بڑی ٹیم نمبر 2 سے پہلا سوال ہے مالک یوم الدین سے کون سی عادت سیکھنے ملی؟ صحیح جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے درود کے کتنے حصے ہیں اور ان میں سے کون سی دعائیں مانگی گئی ہیں؟ صحیح جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے نعمت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہم کس وقت فائدہ اٹھانے والے ہوں گے؟ صحیح جواب ہے۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے النفاساتی کیا ترجمہ ہے؟ صحیح جواب ہے۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم نمبر 3 کے لیے پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کیوں رکھنا چاہیے؟ غلط جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کا محبت کے ساتھ خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے توبہ کی کیا شرائط ہیں؟ غلط کام سے رک جائے، غلطی پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو اور جن کا حق مارا ہے ان کے حقوق لوٹا دے۔ تیسرا سوال ہے سورہ عصر کی روشنی میں سورہ عصر کی روشنی میں نقصان میں کون لوگ نہیں ہیں؟
ایمان و نیک اعمال کے ساتھ حق پر عمل کرتے ہوئے صبر کی وصیت کرنے والے۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے بارکت کیا ترجمہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ برکت عطا کی۔ ٹیم نمبر 4 سے پہلا سوال ہے بسم اللہ سے ہمیں کون سی عادتیں سکھائی گئی ہیں؟ غلط جواب ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ دوسرا سوال ہے تحیات میں بدنی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے زیادہ ادھورا جواب ہے۔ نماز روزہ حج تربیت کرنا تعلیم وغیرہ۔ جج حضرات دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے حق بات پہنچانے کے لیے کس کی ضرورت ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بات پہنچانے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، اس سے ہم قرآن سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس سے غور کرتے ہیں۔ صحیح جواب۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے الخناس کیا ترجمہ ہے؟ چھپ کر حملہ کرنے والے۔ ماشاء اللہ۔ ٹیم نمبر 5 سے پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کس آیت میں بتایا ہے؟
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ادھورا جواب ہے. سوال نمبر 2 ہے تحیات میں قولی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ نماز، ذکر، تلاوت، اچھی بات کرنا، صحیح راستہ بتانا وغیرہ. تیسرا سوال ہے قرآن مجید سے ہمارا شخصی تعلق کس طرح ہے؟ جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا پیغام اور رہنمائی ہے. الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے وَالطَّيِّبَاتُ کیا ترجمہ ہے؟ اور سبھی مالی عبادتیں. حضرات یہ پہلا راؤنڈ مکمل ہو رہا ہے. شروعات تو بہت ایسی تھی کہ مجھے لگا کہ شاید مکمل نہیں ہوگا، اس لیے میں اگلی تیاری میں تھا، لیکن اب رزلٹ دیکھ کر ہی اگلا فیصلہ کریں گے. یہاں میں ہمارے تمام طلباء سے اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ جب بھی سوال کیا جائے تو اسے غور سے سنیں، اس لیے کہ سوال کی مختلف نوعیتیں ہیں. پہلا جو سوال یعنی پہلے 3 سوالات قرآن مجید سے حاصل ہونے والے فائدے پر مشتمل، یعنی وہ آیات ہمارے لیے کیا پیغام دے رہی ہیں اس سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. تو ہر ایک سوال ہمارے لیے بہت مفید ہے، تو ہم اس کو غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اسے دھیان سے سن کر یاد کر لیں، اپنی زندگی کے لیے لاہی عمل بنا لیں. اس وقت میں رزلٹ کا اعلان کرتا ہوں کہ ٹیم نمبر 1 نے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں اور انہیں 8 نمبرات حاصل ہوئے ہیں. ٹیم نمبر 2 نے تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں اور انہیں بھی الحمدللہ 8 نمبرات حاصل ہوئے ہیں. ٹیم نمبر 3 اپنی کوشش میں مکمل نہیں ہو پائی ہے اور ٹیم نمبر 4 نے کل 5 نمبرات حاصل کیے ہیں اور ٹیم نمبر 5 نے بھی ایک سوال نامکمل جواب دینے کی کوشش کی ہے. میں تمام طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے اور اعلان کرتا ہوں کہ ٹیم نمبر 1 فاطمہ سلیم اور ٹیم نمبر 2 امرین امتیاز انشاءاللہ فائنل مقابلے کے لیے منتخب ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے جگہوں پہ تشریف لے جائیں.
اس کے بعد کے راؤنڈ کے لیے ہمارے پاس فاطمہ منظور، اقصیٰ سرفراز، صبرین سنوری، فضا امتیاز، عائشہ عبدالوحید. ہاں یہ چاہیے. فاطمہ منظور، اقصیٰ سرفراز، صبرین سمیر، فضا امتیاز، عائشہ عبدالوحید. ٹیم نمبر 1 سے پہلا سوال ہے، نماز کو مسجد میں پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ دل و دماغ کا فائدہ، جسمانی فائدہ، اجتماعی فائدہ، وقت کی پابندی اور آخرت میں کام. صحیح جواب ہے. دوسرا سوال ہے، حسد سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسد سے بچو، حسد چیزوں کا ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے. تیسرا سوال ہے، قرآن کریم سے ہمارا براہ راست تعلق کس طرح ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس میں ہم سے مخاطب ہے. جب بھی ہم قرآن کی آیت پڑھیں اور سنیں تو پورے اخلاص و توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس سے ہمیں ہدایت حاصل. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے. الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے، حمیدن کیا ترجمہ ہے؟ تعریف کے قابل. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے. ٹیم نمبر 2 سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے پر عبادت کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. دوسرا سوال ہے، آل محمد کو برکت دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غلط جواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور متبعین کو برکت دے. تیسرا سوال ہے، نعمت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہم کس وقت فائدہ اٹھانے والے ہوں گے؟
गलत जवाब है। नामत का बेहतरीन इस्तेमाल, उससे फायदा उठाना, कुरान करीम को पढ़ें, समझें, गौर करें, याद करें और फैलाएं। अल्फाज में से चौथा सवाल है, गौसीकीन क्या तर्जुमा है? सही जवाब है। अच्छा, सामाई और सामियात से गुजारिश है कि हिम्मत अफजाई के लिए कम से कम तकबीर तो कहना चाहिए कि नहीं? अब्दुल वहीद, आप जो है ना, जब किसी के चार सही हो जाए लगातार तो एक बार बोल दे तकबीर, तो सब क्या बोलेंगे? तो कम से कम जरा सा जोश आ जाएगा बच्चों को। तो मैं इस मरतबा बोल देता हूं तकबीर, वरना ऐसे सो जाएंगे आप मुझसे। तो ये एक बार सिर्फ कॉलेज वाले बोलेंगे, देखो कॉलेज वालों की कितनी आवाज है, हाँ? तकबीर। कॉलेज वाले बेटा, कॉलेज कॉलेज अभी आपके आपके लिए वक्त है। कॉलेज वाले बोलेंगे सिर्फ इंशाल्लाह तकबीर। आइए इधर तक, तकबीर। 3 नंबर 3 से पहला सवाल है, वजू के बाद की दुआ में किस तरह की पाकी का तज़किरा है? अधूरा जवाब है। लिबास व मकान की, ख्यालात व अकीदे की और हर किस्म की। दूसरा सवाल है, तहियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी चीजों की दुआ का जिक्र है? गलत जवाब है। 3, सलाम, रहमत, बरकत। तीसरा सवाल है, इबादत के कितने माने हैं और कौन कौन से? गलत। मोहब्बत व अकीदे के साथ इबादत, इताअत व फरमाबरदारी, गुलामी। चौथा सवाल है अल्फाज में से, मीनन नौमी क्या तर्जुमा है? 'नींद से'। तीन नंबर 4 से पहला सवाल है, मस्जिद में आने के इज्तिमाई फायदे क्या हैं? सही जवाब है, माशाअल्लाह।
दूसरा सवाल है, तहियात में कौली इबादत का क्या मतलब है? अधूरा जवाब है। नमाज, जिक्र, तिलावत, अच्छी बात करना, सही रास्ता बताना वगैरह। तीसरा सवाल है, सूर्य आश्र में किन दो अच्छी बातों का तज़किरा है? सही जवाब है, माशाअल्लाह। अल्फाज में से चौथा सवाल है, अबद तुम क्या तर्जुमा है? गलत जवाब है, तुमने इबादत की। टीम नंबर 5 से पहला सवाल है, इय्याका नअबुदु में किन आदतों की तरफ इशारा है? गलत जवाब है, दो आदतें, हर काम में इबादत की नियत हो, हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। दूसरा सवाल है, रहमत किसे हासिल होगी? जो अमल से उसे हासिल करने की कोशिश। सही जवाब है, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल है, सूर्य आश्र में चार खुसूसियात कौन सी बयान की गई हैं? अकीदा, हमारे सौलिहा, एक दूसरे को नसीहत और एक दूसरे को सब्र की मदद। सही जवाब है, माशाअल्लाह। अल्फाज में से चौथा सवाल है, यलीदु क्या तर्जुमा है? इसलिए किसी को जाना चाहा, इसलिए किसी को चाहा। गलत, उसने जना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये राउंड मुकम्मल हुआ है। मैं समझता हूँ कि पहले आपने जना बोला था, है ना? लेकिन जब दूसरा बोलेंगे तो पहला खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए कल हमने आपको यही बात समझाई थी कि एक जो जवाब देंगे उसी पे ठहरे रहे, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। माशाल्लाह, इस वक्त बहुत अच्छी कोशिश की गई है, और जो चीज हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा टेंशन हो जाए, वो इस राउंड में जरूर देखने में आएगा। तो इस वक्त टीम नंबर यहाँ पर बैठी हुई एतबार से एक, फातिमा मंजूर जो 6 नंबर की हमारी टीम है, इन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं और 8 नंबरात मुकम्मल हासिल किए हैं। इसके बाद टीम नंबर 7 जो 2 नंबर पर बैठे हैं, इन्होंने अधूरी कोशिश करते हुए माशाल्लाह 4 नंबरात हासिल किए हैं। 2 सवालात उनके चुक गए हैं, 2 सवालात मुकम्मल सही हैं।
8 नंबर की टीम सबरीन समीर, इन्होंने एक सवाल में कोशिश की है, बाकी माजरत भी है। और फिजा इम्तियाज, इन्होंने 9 नंबर की टीम है, इन्होंने कोशिश की है और इनके 3 सवालात माशाल्लाह दुरुस्त है। इसमें से 2 मुकम्मल और 1 अधूरा, और उस 1 अधूरे ने उनका काम बना दिया कि वो 7 नंबर से आगे चले गए और उनको 5 नंबर आज मिल गए। यही मसला जो है 10 नंबर टीम के साथ हो गया कि उनके भी जो है 4 नंबर हैं, 2 सवालात मुकम्मल सही हैं और 2 गलत। तो इस एतबार से इस वक्त इन 5 टीमों में से टीम नंबर 6 फातिमा मंजूर फाइनल के लिए मुंतखब है और फिजा इम्तियाज ये फाइनल के लिए मुंतखब है। मैं तमाम टीमों से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी जगह पर तशरीफ ले। बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत यानी पहले मुकाबले के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चियों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। अब आ रही है हमारे बॉयज की टीम, और माशाल्लाह शाहिद सलीम पहले नंबर पर रहेंगे अपनी टीम के साथ। दूसरे नंबर पर मोहम्मद मुजम्मिल टीम, तीसरी टीम है अरकम इमरान, और चौथी टीम है माहिर सलीम की। ये 4 टीमें इंशाअल्लाह ताला क्या तशरीफ लाई हैं, इनके लिए जोरदार तकबीर हो जाए, तालियां हो जाएंगे, तकबीर। माशा, बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तो ऐसा ही मुकाबला होना चाहिए इंशाअल्लाह। आप लोगों को जो सवालात मिल रहे हैं, चलिए लीजिए पहले नंबर के सवाल है मौलाना नसरुद्दीन साहब। टीम नंबर 1 से पहला सवाल है, हमें अच्छा बनने के लिए कैसे नमूने और मॉडल के तरीक पर चलना होगा? गलत जवाब है। अच्छे मॉडल के बारे में तरीक के एतबार से कैसे पर चलना है। हमारी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है, आइडियल के नीचे आता है मॉडल। समझ में आया ना बात? तो ये मॉडल की बात चल रही है, तो मॉडल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैसे मॉडल करेंगे। तो मॉडलिंग करते हैं ना, बाल वगैरह, उसकी बात है। दूसरा सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया था?
ایسی امامت و مقام دیا تھا کہ تمام یہودی و عیسائی آپ کی نبوت کو مانتے تھے۔ تیسرا سوال ہے، کافروں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اپنے نفس مال اور تجارت کی وجہ سے، نفس اور مال تجارت کی وجہ سے، تجارت عمدے کی وجہ سے اور سب داخل کو انکار کر رہے ہیں۔ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ الصالحین کیا ترجمہ ہے؟ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ ٹیم نمبر 2 سے پہلا سوال ہے، اذان کی آواز سن کر ہم مسجد جائیں تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ جنت میں جانے کا داخل۔ غلط جواب، دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی۔ دوسرا سوال ہے، آل کے کتنے معنی ہیں اور کون کون سے؟ آج کے 2 معنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، اولاد ازواج، اور دوسرا اتباع کرنا، اتباع کرنے والے۔ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال ہے، دین میں جب کوئی مصالحت کی پیشکش کرے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے، القیوم کیا ترجمہ ہے؟ کرنے والا۔ غلط جواب ہے، تھامنے والا۔ ٹیم نمبر 3 سے پہلا سوال ہے، کامیابی کی یاد دہانی کس لیے ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ نماز سے کام رک جائیں گے، اس لیے کامیابی کی یاد دہانی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کے دروازے کو اس امت پر کس طرح بند کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بتا کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ گواہی دلوا کر۔ تیسرا سوال ہے، سورہ ناس میں ذکر کی گئی دل کی چند بیماریاں بتائیے۔ جہالت، شکوک، نفاق، کینہ، کپٹ وغیرہ۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے، ایدیہم کیا ترجمہ ہے؟ 'ان کے دونوں ہاتھ'۔ ٹیم نمبر 4 سے پہلا سوال ہے، مالک یوم الدین آیت کو پڑھتے ہوئے کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ امید ہو کے قیامت کے دن اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا، اور یہ ڈر ہو کے مجھے اللہ کی طرف سے ہے۔ صحیح جواب ہے، ماشاء اللہ۔ دوسرا سوال ہے، آخرت کی حسنہ میں سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ دیدار الہی اور رضا الہی۔ تیسرا سوال ہے، قیامت میں 3 لوگوں کو پہلے فیصلے کے لیے لایا جائے گا، ان میں سے کس کو علم سے متعلق سزا دی جائے گی اور کیوں؟ قاری کو لایا جائے گا، نیت کی خرابی کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ الفاظ میں سے چوتھا سوال ہے، لیدبروا کیا ترجمہ ہے؟
ताकि वो वोट करे। सही जवाब है, माशाल्लाह। तो 4 माशाल्लाह ये राउंड मुकम्मल हुआ, बहुत खामोश राउंड था। बच्चे जो है ना, लोग एक बड़ा मसला इख्तिलाफ का होता है कि औरत की आवाज सत्र है या नहीं। तो मुझे शक आ रहा है कि कहीं इनकी आवाज सत्र है या नहीं। इस मसले पर जरा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खामोश जवाबात दे रहे थे। लेकिन ये खामोशी ने एक मसला खड़ा कर दिया है इन्होंने, कि टीम नंबर 1 शाहिद सलीम, इनके कुल नंबर 4। टीम नंबर 2 मोहम्मद मुजम्मिल, कुल नंबर 4। टीम नंबर 3 इन्होंने माजरत की है और अपने साथियों को आगे बढ़ने का मौका दिया। टीम नंबर 4 माहिर सलीम, इन्होंने भी 4 नंबर आए। यानी खामोशी में फिर उन्होंने वो कर दिया जो दिगर लोग नहीं कर पाए थे। तो फिर इनके दरमियान फैसला करना पड़ेगा ही। मैं टीम नंबर 1, 2 और 4 से इजाफी सवाल करूंगा। तो हमारे पास अगली शीट कौन सी है? गर्दान वाली है ना, ग्रामर। ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन हमारी पहली टीम नंबर 1 से, फतह से मुकम्मल गर्दान कीजिए। आप एक हाथ में वो साथी है पकड़ो और एक्शन करो ना। हाँ, बैठे। आधी गर्दान है तो 1 नंबर, यानी दो मार्क्स में से 1 ही मिलेगा। अब आपके लिए मौका है, फिर 1 नहीं करना। हाँ? नसर से मुकम्मल गर्दान की। माशाअल्लाह, सही जवाब, बेहतर, माशाअल्लाह। और एक मौका है आपके लिए, लीजिए। बराबर से मुकम्मल गर्दान की। Zarabu, Zaraba, Zarabu, Zarabta, Zarabta, Zarabtu, और ये कोशिश नामुकम्मल। जज़ाकुमुल्लाह खैर, तशरीफ रखिए आप। तो यहाँ पर हमारे लिए मामला आसान हो जाता है। जैसा है टीम नंबर 2 मोहम्मद मुजम्मिल, इनको 6 नंबर मिल रहे हैं कुल। इस एतबार से ये फाइनल राउंड के लिए मुंतखब है। और शाहिद सलीम, इनके कुल 5 नंबर हो रहे हैं। इस एतबार से वो भी फाइनल के लिए मुंतखब हो रहे हैं। और माहिर सलीम, ये 4 नंबर हैं। इस एतबार से उनसे हम माजरत करते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। तशरीफ लें। इसके बाद हमारे लड़कों की आखिरी 3 टीमें, अल्तमश, रहमतुल्लाह, अब्दुल मुईन इकबाल, अरमान दस्तगीर।
یہ 3 ٹیمیں ہیں آخر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم ٹیم نمبر 1 جو ہماری ٹیم نمبر 5 ہے نا، کوئی بات نہیں، ان سے ہمارا سوال ہے. سوال ہے، سنیے غور سے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم بہت سارے کلمات کہتے ہیں، ان سے متعلق ایک سوال ہے. سوال سنیے. سمیع اللہ لمن حمدہ میں سننے کا کیا مطلب ہے؟ جی دیکھیں، ہم نماز میں جب رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں تو اس میں سمیع کا لفظ ہے، مطلب اللہ نے سنا. تو اس میں سننے کا کیا مطلب ہے؟ دعا قبول کرنا، یعنی اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو ان کا جواب نہیں آیا ہے. ان سے دوسرا سوال ہے، اللہ کے ایک ہونے کے 4 اہم پہلو بیان کیجئے. بڑے مسکرائے. وقت مکمل ہو گیا آپ کا. دیکھیے، یہ عقیدہ ہمارا کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، اکیلے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کے 4 اہم پہلو ہے. نمبر 1 اللہ کی ذات. نمبر 2 بولیے، آڈینس میں سے بولیے، صفات. نمبر 3 حقوق. نمبر 4 یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو توحید کو بتاتی ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات. تیسرا سوال، خاموش ٹی وی سے. بری عادت کب بن جاتی ہے؟ بری عادت کب بن جاتی ہے اور برائی کا انجام کیا ہے؟ ان کا جواب نہیں ہو پا رہا. دیکھیے، قرآن مجید میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور یہ ہمارا انڈرسٹینڈ قرآن کورس جو ہے یہ صرف قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھاتا بلکہ فرد کی تعمیر کراتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موبائل فون دیکھتے یا کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں، اس میں کوئی غلط چیز آتی ہے. تو دین یہ کہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے اندر سے کہ ایک بار، کیا کہتا ہے؟ ایک بار
تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ برائی کی عادت کب بن جاتی ہے؟ جب برائی کو بار بار کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا و آخرت کا خسارہ۔ لیکن یہ بار بار جو ہوتا ہے نا، وہ کب ہوتا ہے؟ ایک بار سے ہوتا ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، انسان بار بار کب کرتا ہے؟ ایک بار ایک بار ایک بار بول کر بار بار کر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کے تینوں سوالات مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال آپ کے لیے ہے، لا شریک کا کیا معنی ہے؟ کرنے والا. لا حول ولا قوة الا باللہ۔ غلط جواب، لا شریک، کوئی شریک نہیں، لا شریک کوئی شریک نہیں۔ ہماری دوسری ٹیم سے پہلا سوال انشاءاللہ، مسجد میں آنے کے، دیکھیے بہت اہم سوال ہے، سنیے، مسجد میں آنے کے اجتماعی فائدے کیا ہیں؟ آدھا جواب صحیح ہوگا، اس لیے کہ مکمل جواب میں بتاتا ہوں۔ دل و دماغ کا فائدہ، جسمانی فائدہ، وقت کی پابندی، اجتماعی فائدہ اور آخرت میں کامیاب۔ تو انہوں نے پہلا بولا اور آخری بولا ہے، درمیان کا چھوڑ دیا۔ جج صاحب فیصلہ کر کے آپ نمبر دے سکتے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال، دیکھیے کبھی کبھی حدیث میں جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہیں، اسی سے متعلق ایک بہت ہی اہم ابھی سوال کیا جا رہا ہے۔ تحیات میں جو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت صحیح جواب۔ یعنی اچھی بات جب بھی ہم سنیں تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اس کی طرف دعا کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے۔ اچھا، صحیح جواب۔ اور یہ تیسرا سوال ہے آپ کی ٹیم سے، سورہ عصر کی روشنی میں نقصان میں کون لوگ نہیں ہیں؟ وقت مکمل ہو چکا۔ سوال یہ تھا، سورہ عصر کی روشنی میں نقصان میں کون لوگ نہیں ہیں؟ جواب ہے، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ حق پر عمل کرتے ہوئے صبر کی وصیت کرنے والے۔ آخری سوال آپ سے الفاظ معنی کا ہے، المستقیم کیا معنی؟ صحیح جواب، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ چاروں میں ہمارے اس مسابقے کے پہلے راؤنڈ کی یہ آخری ٹیم، ٹھیک ہے؟ ان سے پہلا سوال کیا جاتا ہے، ایاک نعبد میں کن عادتوں کی طرف اشارہ ہے؟
ये क्या हुआ? और क्या बोले? सही जवाब मैं बताता हूँ, मौलाना फैसला कीजिए। सही जवाब ये है कि दो आदतें हैं। नंबर एक, हर काम में इबादत की नीयत हो। नंबर दो, हर काम में अल्लाह से मदद मांगो। तो आधा जवाब मेरे ख्याल से। दूसरा सवाल है, वजू के बाद की दुआ किस तरह की पाकी का तज़किरा करती है? जब हम वजू के बाद नमाज दुआ पढ़ते हैं तो दुआ का मकसद क्या है? दुआ का मकसद यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें पाकी जो हम मांगते हैं वो है लिबास और मकान की, ख्यालात व अकीदे की, और हर किस्म की। माशा। आखिरी सवाल आपसे है, ये नहीं सर, तीसरा सवाल। सूरे असर की पहली दो आयत में कितनी मर्तबा ताकीद आई है और कौन कौन से अल्फाज के साथ? वक्त मुकम्मल हो चुका है। जो ताकीद आई है वो है 4 मर्तबा। नंबर 1 कसम, नंबर 2 बेशक, नंबर 3 अलबत्ता, और नंबर 4 अक्सरियत खसारे में है। अब इसके बाद आपके लिए आखिरी सवाल, अल फलाह क्या माना है? पानी पीते वक्त आवाज नहीं आना चाहिए। ये वक्त मुकम्मल हो चुका है। अल फलाह के माने कामयाबी। जी, यहाँ पर इनके सवालात का सिलसिला मुकम्मल होकर हमारा पहला राउंड मुकम्मल होने जा रहा है। देखिए, टीम नंबर 5 खामोश सवालात दे चुकी है। टीम नंबर 6 अब्दुल मुईन इकबाल की टीम है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 नंबरात हासिल किए हैं, और टीम नंबर 7 ने भी 1 नंबर हासिल किया है। इस एतबार से इन तीनों में से मुईन इकबाल टीम नंबर 6 जो है फाइनल के लिए मुंतखब हो जाती है। मैं दो टीमों से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ ले जाए, और मजीद 2 टीमें इंशाल्लाह हमारे पास अभी ऊपर बुलाई जाएगी, और इंशाल्लाह सबसे पहले लड़कों का आखिरी और फाइनल मुसाबका होगा। इसके दरमियान हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नाच सुनते हैं इंशाल्लाह। फातिमा मंजूर से मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और नातिया कलाम पेश करें।